اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر منیر، اور میرے ساتھ میں موجود ہیں اور میں ہوں اسد جعفری۔ ناظرین، گزشتہ 2 ماہ ہونے کو آ گئے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے چیئرمین ناصر عباس تارڑ صاحب کا۔ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کا بنیادی مقصد، ناصر عباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ اگر برائی کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اچھائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی معاونت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے لیے آئیڈیاز کیوں نہیں شیئر کر سکتے؟ تو ماشاءاللہ کافی حد تک تنظیمیں جو ہے وہ اس پلیٹ فارم اس چھتری کے نیچے آ چکی ہیں منڈی بہاؤالدین کے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بہت ساری منڈی بہاؤالدین کی تنظیمیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر جو فلاحی تنظیم ہے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن وہ برقرار رکھے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل کر جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے فلاحی کام کر سکے، تاکہ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ ہم منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو پائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین حافظ محمد نواز لق صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناصر عباس تارڑ، چیئرمین پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور چیئرمین پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں جناب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ جیسی جو ہے وہ بزرگ جزاک شخصیت جو ہے وہ تشریف لائی ہے۔ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن سر، اس کے اغراض و مقاصد سر یہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے کہ یہ جو ہے وہ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن کب بنائی گئی، اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہے، اور اس میں کتنے دوستوں کی معاونت شامل ہے۔ آپ ڈیٹیل سے ایک ایک سیکٹر جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں آپ بتائیے، اور درمیان میں جو ہے اگر کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور جناب محترم ناصر عباس تارڑ صاحب کا، کہ جنہوں نے آج جو ہے وہ مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنا معافی ضمیر اب آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، اس کا آغاز مارچ 2013 میں ہوا تھا۔ 11 اس کے اغراض و مقاصد ہیں جن کے زیر انتظام یا جن کو سامنے رکھ کے یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے، مکرم کفالت کے نام سے ہمارا پروجیکٹ ہے۔ اس میں ایسے خاندانوں کو ہم لیتے ہیں کہ وہ خاندان جو مستحق زکوٰۃ، اور ایسے مستحق زکوٰۃ ہیں کہ جو غداگری نہیں کرتے، نشہ نہیں کرتے، شراب نوشی نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے۔ عموماً آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو معاشرے کی دوڑ سے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، چوریاں شروع کر دیں، ڈکیتیاں شروع کر دیں۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ اور نیچے سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے خاندانوں کو تلاش کیا جن میں بیوہ خواتین ہیں، معذور لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، مریض ہیں۔ تو ہم مختلف گاؤں سے، مختلف علاقوں سے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کو ہر مہینے ٹھیک 15 تاریخ کو 3 بجے شام ہم اپنے آفس میں بلواتے ہیں، اور کسی قسم کا ان کا کوئی میڈیا کے اوپر وہ ان کی تصاویر وغیرہ یا ان کو ہم سوشلائز نہیں کرتے، تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو ایسے اس وقت 66 خاندان ہیں جن کو مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن فیڈ کر رہی ہے، یعنی 66 فیملیز۔ ان میں راؤنڈ اباؤٹ 400 افراد جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں، کسی کے 8 بندے ہیں، کسی کے 6 ہیں، تو اس طرح یہ راؤنڈ اباؤٹ 385 کے لگ بھگ افراد بنتے ہیں۔ تو ان افراد کو جو ہم 385 راشن افراد کی جو ہے وہ آپ کفالت کر رہے ہیں سر؟ مطلب ان فیملیز کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد راؤنڈ اباؤٹ اتنی بنتی ہے۔
اچھا نہیں، یہ تو فیملیز کی تعداد ہے، لیکن کتنے مطلب گھر خاندان کتنے ہیں؟ یہ تو افراد ہو گئے نا سر؟ خاندان ہو گئے جی 66 66 خاندان. 66 خاندان، ٹھیک ہے سر. جی جی. تو ان کو جو راشن مہیا کیا جاتا ہے ہر مہینے کو، اس کی مقدار 40 کلو ہوتی ہے، جس میں 20 کلو آٹا ہے اور 20 کلو اس میں کریانہ ہے. سوائے دودھ اور گوشت کے تقریباً جتنی چیزیں گھر میں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ ہم اپنی توفیق کے مطابق ان کو وہ شامل کر دیتے ہیں. تو ایک تو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے جو 8 سال سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان خاندانوں کو انتظار کرنا پڑا ہو. ان کے آنے سے پہلے چاہے جتنی بھی مصروفیات ہوں یا معاملات ہوں تو ہم ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، اور یہ بر وقت حاضر ہوتے ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. دوسرا اس کے بعد جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ تھا کہ ان خاندانوں کے وہ بچے کہ جو ایک یتیم بچہ پیدا ہوا یا کسی غریب خاندان میں پیدا ہوا، مستحق زکوٰۃ خاندان میں پیدا ہوا، اب وہ ان بچوں کو پڑھانے کا کوئی سسٹم بنایا تھا، ان کے لیے اچھی تعلیم جو ہے اس کا انتظام کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے ان کے لیے ایک ادارہ بنایا جو گوجرا میں کام کر رہا ہے، جس ادارے کا نام نذر محمد میموریل اسکول ہے. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے احباب نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہا. اب نذر محمد میموریل اسکول جتنا ہے اس کو صرف ایک فرد ہے جو فیڈ کر رہا ہے، اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. اس میں تقریباً 200 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تعلیمی ان کے ایکسپنسز نہیں ہے، کتاب، کاپی، شارپنر، ربڑ، کوئی کسی قسم کے اخراجات نہیں ہیں. سر یہ نذر محمد تو میموریل ان کے اسکول جو آپ بتا رہے ہیں، یہ آیا پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے یا ہائی ہے؟ یہ بھی ساتھ تھوڑا بتاتے جائیے. یہ ہم نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، تو اس وقت یہ تھا تیسری کلاس تک. صحیح. تو اب الحمدللہ وہ تیسری کلاس جو ہماری وہ اب 3 سال ہو گئے، تو اب وہ چھٹی تک چلے گی، یعنی یہ پرائمری سے اوپر چلا گیا، ایلیمنٹری سیکشن میں داخل ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا کام تھا، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارا جو علاقہ ہے گوجرا میں جو کوئی گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی ایمبولینس سروس یہاں پہ نہیں تھی، تو ہمارے مریضوں کو بڑی پرابلم تھی. شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارا جو 1122 کا ایریا تھا منڈی بہاؤالدین کا، تحصیل منڈی بہاؤالدین کا، وہ تھا کھائی تک. تو کھائی جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کے نزدیک اور ہم سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو ہمارے یہاں پہ ایمبولینس سروس نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے پچھلے سال دسمبر میں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا. اب تک الحمدللہ ہم تقریباً 250 مریض ایسے ہیں کہ جو ضرورت مند تھے اور ان کو ایمبولینس کی ضرورت تھی کہ ان کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچایا جائے، تو الحمدللہ ہم ان کو سروس پہنچا چکے ہیں. یہ ہمارے 3 کام ہو گئے. چوتھا کام ہمارا اس میں یہ سر تھا. میں ساتھ ساتھ تھوڑا کلیئر کرتا جی جاؤں. جی اچھا، ایمبولینس کی جو جی سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ فیول سمیت آپ ایمبولینس کی سروس دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمبولینس پرووائڈ کر دیتے ہیں اور فیول جو ہے وہ مریض کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ سر دونوں چیزیں دے رہے ہیں؟ نہیں، اس میں ایمبولینس کے جو اخراجات ہیں، مثلاً اس کے ڈرائیور کی تنخواہ ہے یا ایمبولینس کی جو مینٹیننس ہے، وہ ہماری فاؤنڈیشن کرتی ہے. جہاں پہ کسی مریض نے اس کو لے کے جانا ہو، منڈی بہاؤالدین، اسلام آباد، پورے پاکستان میں جہاں کو لے جانا چاہے، اس کے جو فیول کے چارجز ہیں وہ پیشنٹ پے کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بس میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جو اگلا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے ایک مکرم دستکار کے نام سے. یعنی ان خاندانوں کی وہ خواتین یا ایسی خواتین کہ جو بچپن میں قسم پرسی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکیں، تعلیم نہیں حاصل کر سکیں یا بیوہ ہو گئیں، تو ان کے سسرال والوں نے بھی اپنانے سے انکار کر دیا. ان کے جو میکے تھے وہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ہمارا پنجابی ثقافت ہے، جو کلچر ہے ہمارا، اس کی بھی یہ خوبیاں یا خامیاں کہہ لیں، اس میں چونکہ بچیوں کو جو وراثت ہے پیرنٹس کی وہ کم ہی ملتی ہے. تو جو میکے ہوتے ہیں وہاں پہ بھائی بھابیاں وہ بھی ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. تو ایسی خواتین کو باہنر بنا کر معاشرے کا باعزت شہری بنانے کے لیے ہم نے مکرم دستکار کے نام سے دستکاری اسکول الحمدللہ بنایا. تو انشاءاللہ اس کا افتتاح عنقریب 10-12 دنوں تک جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس سے ہمارا اگلا جو پروجیکٹ ہے نا وہ یہ ہے.
تو ایک ہمارا پروجیکٹ ہے مکرم روشنی، ٹھیک ہے. مکرم روشنی میں یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان طبقہ، آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں معاشرے میں یا آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں، ہمارے لوگ دین کی طرف بہت کم ہیں. آپ جس کو بالکل دیکھیں گے وہ مطلب اخبارات پڑھ رہا ہے، وہ رسالے پڑھ رہا ہے، وہ ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، وہ مطلب اس طرح کی چیزوں میں چلتا جا رہا ہے. اب کہ دینی معلومات بہت کم ہے لوگوں. تو ہم نے مکرم روشنی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس کے اندر ہم ہر ہفتہ کو مختلف جو ضرورت کے ٹاپک ہیں، اب یعنی یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، آج ہمارا مقالہ ٹائپ ہوا ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ والدین کے اوپر اولاد کی تربیت کے لیے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھ کے، کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، تو ہم نے وہ مقالہ لکھا ہے جس کو ہم کل اپنے دوستوں کو آپ کو ڈیلیور کر دیں گے. تو اس طرح ہر ہفتے میں لٹریچر فراہم کرنا، پھر ان کو باقاعدہ سپیچ کے ذریعے ان کے چھوٹی چھوٹی نصیحت آموز ویڈیوز بنا کے وہ لوگوں کو شیئر کرنا، یہ ہمارا اس اچھا، سے اگلا اس میں پروجیکٹ تھا. مکرم روشنی میں سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے مقالہ لکھا ہے، تو مقالہ جو ہے وہ پرنٹڈ فارم میں آپ دوستوں تک پہنچاتے ہیں، یا کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ باقاعدہ جو ہے آگاہی کے حوالے سے، دین کی طرف رغبت کے حوالے سے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں؟ ہاں، وہ آپ کا بہت زبردست کویسچن ہے یہ، ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑا بار موقع یہ مجھ سے بات پوچھی ہے. اور تیسری اس میں چیز یہ بھی ہے کہ ایڈ اس میں کر پرنٹڈ، لیں کہ کیا آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو آگاہی پہنچانے کے لیے؟ کیونکہ تین طرح کے ہی میں طریقہ کار ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ان کو بتا رہے ہیں، وہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ پرنٹڈ فارم میں جو ہے وہ اپنا مقالہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں تک جو ہے وہ خیر کی بات پہنچا رہے ہیں. بالکل بالکل بہت زبردست بات کی آپ نے. میں تینوں چیزوں کا جواب آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ میں جمعہ کے دن جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ دو جگہ پہ میں دیتا ہوں، ایک رکن میں اور ایک گوجرا میں. جو میرے سننے والے ہیں، جو میرے چاہت والے ہیں، جو مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ رکن میں بھی اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں اور گوجرا میں بھی پہنچ جاتے ہیں. ہم اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے مینج کر کے اس کو ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو وہ جو مقالہ ہوتا ہے، اسی مقالے سے ہم وہ خطبہ بیان کرتے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں بیان کرتے، بلکہ مجھے 3 مہینے پہلے میں نے رپورٹ اکٹھی کی تھی. پوری جو ورلڈ ہے، پوری دنیا میں تقریباً 1100 کے لگ بھگ ایسے اسلامک اسکالر ہیں کہ جو ہمارے اس خطبہ کو اپنی مساجد میں، پاکستان میں، جاپان میں، انگلینڈ میں اور دیگر کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ اسی مقالہ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. اس سے اگلی بات یہ آگی کہ پرنٹڈ فارم میں دینا. اچھا، نہیں، ہمارے یہاں پہ آفس سر میں ساتھ ساتھ سوال بھی لیتے جائیں. آپ نے کہا کہ جی دنیا بھر میں 1100 جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہیں جو آپ کے مقالہ کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جمعہ کے خطبے میں. تو آپ کی رسائی ان جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے ان تک، یا ان کی آپ تک رسائی جو 1100 علماء ہیں ان کی آپ تک جی کیسے جی ہوتی ہے؟ یہ ہم نے جس وقت شروع کیا تھا تو ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کا ایڈ دیا کہ وہ آپ جو ہمارے ممبر بننا چاہیں وہ ہمیں اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجتے ہیں. تو لوگوں نے ہمارے ساتھ ممبرشپ اختیار کی. تو وہ اس میں جو ممبرشپ میں لوگ ہیں وہ تقریباً 2500 کے لگ بھگ ہیں. 2500 کے لگ بھگ ہیں. اور ہم نے جس وقت یہ کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہمارا آفس کلوز ہوا، تو اس وجہ سے پھر ہم وہ مقالہ ریگولر نہ دے سکے. تو جن لوگوں نے ہمیں رابطہ کیا، تو اس رابطے کے ذریعے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ تقریباً اتنے احباب ہیں کہ جو اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ پرنٹڈ فارم میں ہمارے مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو مین آفس ہے، وہاں پہ اگر کوئی احباب وہاں تک پہنچ جائے تو ہم ان کو پرنٹڈ فارم میں وہ وہاں سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا آپ نے استعمال پوچھا، سوشل میڈیا ہم 2 طریقے سے یوز کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا وہ مقالہ ہوتا ہے اس کی جو ویڈیو ہم اپنے خطبہ جمعہ پہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اس کے ہم جو اس میں نصیحت آموز چیزیں ہوتی ہیں، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، 5 منٹ کی گفتگو، وہ ہم کلپ بنا کے احباب کو سینڈ کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی، پیجز کے بھی اوپر اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی. اور پھر وہ جو مقالہ ہوتا ہے اس مقالے کی فائل کو بھی PDF فارمیٹ میں ہم اپنے دوستوں کو وہ سینڈ کر دیتے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. جن کو پرنٹ فارم میں چاہیے، ہارڈ کاپی چاہیے، وہ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مین آفس سے بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں.
حافظ صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ آتی اچانک رک گئی ہے, آپ کی لائن جو ہے وہ ڈراپ تو نہیں ہو گئی؟ میں اپنے پروڈیوسر سے کہتا ہوں. میں جی جی آپ کی بات سن رہا ہوں, تو میں تو رک گیا. میں نے کہا شاید کو جو میں نے آپ کو جواب دیا آپ مزید اس میں کچھ بات مجھ سے جی پوچھنا جی جی چاہیں. میرا تشنگی رہ گئی اس بات کی, آپ نے مجھے زبردست جی کلیئر کر دیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ مقالہ جو ہے وہ سر لکھتا کون ہے؟ آپ خود لکھتے ہیں سر کیا؟ ہاں جی, میں خود لکھتا ہوں. میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے ہماری. ایک ہمارے کمپوزر الگ ہیں. پہلے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہم دے دیتے ہیں تو جمعہ کے خطبہ کے بعد فوراً یعنی ہفتہ کی شام سے پہلے ہمارے 4 ٹیم ممبر ہیں. ہم مشاورت سے یہ چیز فائنل کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ہم نے کون سا مقالہ دینا ہے. تو جب ہمارا ہفتہ کی شام کو وہ کلیئر ہو جاتا ہے تو ہفتہ کی شام پھر سنڈے چونکہ ہمیں چھٹی ہوتی ہے, ویکینڈ ہوتا ہے اور چھٹی ہوتی ہے معاملات میں, ہم اس کا مواد ہے وہ سرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہم ایک فائل میں اکٹھا کرتے ہیں. پھر اکٹھا کرنے کے بعد سوموار منگل یہ 2 دن اس کی کمپوزنگ ہوتی ہے کمپیوٹر کے اوپر. کمپوزنگ کے بعد ہمارے ایک اسکالر ہیں ایم اے انہوں نے کیا ہوا پنجاب یونیورسٹی سے, وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں, اس کو مکمل طور پہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ آ جائے. پروف ریڈنگ کے بعد پھر وہ ڈیزائننگ, ہمارے جو احباب ہیں ڈیزائننگ والے ایم سی ایس انہوں نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر میں, ہم ان کو پھر وہ ڈلیور کر دیتے ہیں. پھر وہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جمعرات یا بدھ کی شام, زیادہ تر یہی ہوتا ہے صحیح. جمعرات اچھا کی سر یہ شام 5 آپ چیزیں آپ کی ہوگی, آپ نے گنوائی تھی 11 غالباً. جی جی ہاں. اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے مکرم حلال روزگار. تو یہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا. شروع اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا کیونکہ دیہات میں کام کر رہے ہیں تو دیہاتوں اپنے مسائل ہوتے ہیں اور فنڈنگ بھی کوئی اتنی مطلب خاص الخاص نہیں ہوتی. تو اس میں ہمارا ویسے پروگرام یہ ہے کہ ہمارے وہ افراد کے جو کسی وجہ سے معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں, پڑھ نہیں سکے یا ان کے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ڈگری ہے, اسکل ہے, ان کے پاس جذبہ ہے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ان کو قرض حسنہ کی ماد میں کچھ فنڈ جو ہیں وہ دیے جائیں تاکہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں. لیکن ابھی ہم اس کی طرف آئے نہیں اور ہم سے ابھی وہ ممکن نہیں ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ پلان میں ہمارا ہے, ہم نے جو اغراض و مقاصد لکھے تھے ان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم یہ کریں گے. اس کے بعد ایک ہے ہمارا مکرم صاحبان. تو مکرم صاحبان یہ ہے کہ ہماری مطلب ہے وہ لوگ یوں سمجھ لیں کہ جو اس میں کبھی حادثہ ہو گیا, کوئی کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی سیلاب آ گئے, تو ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے کام کرنا. تو یہ موقع ہمیں صرف ایک مرتبہ 2014 میں ملا. ہمارے قادر آباد سائڈ پہ بند ٹوٹا اور سیلاب آیا تو ہم نے وہاں پہ تقریباً 150 فیملیز تھی جن کو اکوموڈیٹ کیا, ان کے لیے بستر وغیرہ, کھانے پینے کا سامان, کپڑے وغیرہ ان کا ہم نے انتظام کیا. پھر اسی طرح مکرم آسرا ہے. مکرم آسرا یہ ہے کہ وہ بچے یا وہ نوجوان جن کے جو معذور ہیں, چل پھر نہیں سکتے, اور ان کو ویل چیئر جو ہیں وہ مہیا کرنا. تو یہ ہمارا پروگرام بھی کوئی باقاعدگی سے نہیں ہوتا. جب کبھی ہمیں کوئی کیس سامنے آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو یا اس عورت کو یا اس مرد کو ہم جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کر سکیں. اسی طرح آگے پھر ہے مکرم جہیز. مکرم جہیز یہ ہے کہ جن خاندانوں کو ہم فیڈ کر رہے ہیں انہی میں سے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جس کی بچی جوان ہو جائے. اب وہ بیچارہ تو مطلب ہے یہ کفالت لے کے ان کو پال تو رہا ہے, لیکن اب بچیوں کی شادی کرنا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. اور نکاح کی مشکلات کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بچی کو دینے کے لیے سامان نہیں ہے ان کے پاس, یا جو شادی کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کے ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں. تو ان بچیوں کو پھر جہیز کا سامان جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے سسرال میں عزت کی زندگی جو ہے وہ گزار سکے. صحیح. تو سر یہ آپ کا جو ویلفیئر ہے اس کا کافی اس کا جو پیمانہ کافی وسیع ہے, تو ایک اندازے کے مطابق آپ کا جو ماہانہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس پر؟ دیکھیں یہ اخراجات جو ہے نا اس کو راؤنڈ فگر میں ہم کر سکتے ہیں سالانہ. جی ابھی ہم جو دستکاری اسکول شروع کر رہے ہیں تو میں آج ہی ایک سفر میں تھا تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ کے پچھلے مہینے کتنے اخراجات ہوئے, تو میں نے ان کو بتایا کہ 5,83,000 روپیہ.
یہ 5,83,000 रुपया हमारा सिर्फ एम्बुलेंस की मद में और कफालत की मद में, दस्तकारी स्कूल की मद में और जो है ना कुछ एक दो मामलात हमने और किए, इस मद में खर्च हुआ। हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है नज़र मोहम्मद मेमोरियल स्कूल, जो मैंने आपको कहा, उसका तकरीबन 4 लाख रुपया माहाना अखराजात हैं। लेकिन वो एक शख्स हैं, वो उनकी अपनी तरफ से ये हमें थोड़ी सी सख्ती भी है कि मेरा नाम जो है ना वो लोगों के सामने आपने नहीं कहना, तो सिर्फ वो एक आदमी उस सारे अखराजात को बर्दाश्त करता है। तो उसको अगर हम इसके अंदर शामिल करें तो राउंड फिगर कर लें, औसत निकाल लें इसकी, तो ये तकरीबन 7 लाख रुपया जो है वो हर महीने का खर्च बन जाता है। सही, तो आपको ये मुआवनत जो है वो हाफिज साहब पाकिस्तान से होती है या ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो आपको करते हैं? हमारी ज़्यादातर मुआवनत पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जो हमारे अपने इलाके के लोग हैं जो हमारे काम को अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं वो ज़्यादा शामिल हैं। लेकिन ओवरसीज़ भी पाकिस्तानी शामिल हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको झुटला नहीं सकते, वो भी हमारे साथ शामिल हैं, वो भी सब भेजते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 2500 हमारे मेंबर हैं, तो क्या तमाम मेंबरान जो हैं वो माहाना की बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पैसे देते हैं, या फिर ये है कि गाहे बगाए जो भी प्रोजेक्ट आता है तो आप उनके सामने रखते हैं? ज़रा अपनी तंजीमी ढांचे के हवाले से बताइए। मुकर्रम वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान का तंजीमी ढांचा जो है वो क्या है? क्या वन मैन आर्मी है जो है वो हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ लक साहब जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, या कुछ आपके अहबाब जो हैं जो मुआवनत करते हैं आपकी मशावरत में या दीगर कामों में? देखें, जिस वक्त आपने काम ज़्यादा करना होता है तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वन मैन शो ही चले। वन मैन शो हमेशा फ्लॉप होते हैं, वो कोई ज़्यादा अरसा के लिए नहीं चलते। तो हमारी ये तकरीबन ये दो अलग जो है वो अल्फाज हैं। वन मैन शो जो होता है वो खुद नुमाई होता है, और वन मैन आर्मी ये होता है कि बंदे बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें काम करने वाला जो है ना जो एक्टिव वो एक होता है। तो मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया वन मैन आर्मी। जी जी, अच्छा, आपने जो वन मैन आर्मी का है ना, तो इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि वो हमारे पंजाबी में कहावत है ना कि एक आरू और 100 कामा। तो वो यही होता है कि एक बंदे ने मामलात देखने तो होते हैं और वो बाकी दोस्तों को गुजारिश करता रहता है, उनको कुछ ना कुछ जगाता रहता है कि भाई आप कुछ चलें, कुछ करें। लेकिन हमारे ये तकरीबन जो है ना वो 7 अफराद की एक टीम ऐसी है कि जो मजमूई तौर पे फाउंडेशन के मामलात को देखती है। अभी मैंने आपको बताया ना, हमारा जो खुतबा तैयार होता है, जो मकाला तैयार होता है PDF का, तो उसमें भी हमारी एक 11 अफराद की टीम है। जो मैंने आपको बताया, कुछ मुआविन हैं, कुछ कंपोजर हैं, कुछ डिज़ाइनर हैं, कुछ आगे उसको नशर करने वाले हमारे सोशल मीडिया पर्सन हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो कफालत के मामलात हैं, 3-4 हमारे अफराद ऐसे हैं जो कफालत के मामलात को डील करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा है बच्चों की तालीम का सिस्टम, उसको भी चेक करते हैं, मतलब उसमें भी हैं हमारे लोग। तो आपने जो तंजीमी ढांचे की बात की, बुनियादी तौर पे 7 अफराद ऐसे हैं कि जो हमारी तंजीम के, यूँ समझ लें मजलिस शूरा है, मजलिस मुशावरत है, या एडवाइजरी काउंसिल आप उसको कह लें। तो 7 अफराद हैं जिनके ऊपर ये पूरी जो तंजीम है ना ये घूमती है। तो बाकी जो आपने एक कहा कि 2500 अफराद हमारे वो हैं कि जो हमारे मकाला से इस्तिफादा करते हैं, ठीक है। हम अपील तो सबके सामने रखते हैं, उनके सामने भी रखते हैं, उनके अलावा भी जो लोग हैं उनके सामने भी रखते हैं। लेकिन अब कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता, कोई जस्ट हमसे बेनिफिट या मतलब जो उनको चाहिए होता है फ़ायदा वो लेते हैं, और कुछ हमें जो है वो डोनेशन भी दे देते हैं। लेकिन ये 2500 अफराद को मुसलसल मेंबर नहीं है, सही, ये डोनेशन के सिर्फ माध्यम। मुस्तफीद होता है मकाला से, मतलब दीन की रग़बत तो है हाँ, इनको, लेकिन ये है कि जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत में ज़्यादा पेश नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये सर आपके तमाम तर जो है वो पॉइंट्स कंप्लीट हो गए ग़ालिबन, जो है ये जो है वो 9 आपने मुझे बताए हैं, 2 आपके और पॉइंट रहते हैं। अब शायद मुझे वो ज़ुबानी मेरे ज़हन में ना आ रहे चले, हों। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सर, ये है कि माशाल्लाह आपसे जो है वो प्रोग्राम करके खुशी इसलिए हो रही है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो रिलीजियस बैकग्राउंड है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जो मुकर्रम वेलफेयर फाउंडेशन है, आप
لوگوں میں آگاہی جو ہے مکالے کے علاوہ، جیسے آپ نے کہا کہ جہیز کے لیے جو ہے وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ گھر میں رہ جاتی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے والدین کے پاس، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کی معاونت کرتے ہیں۔ دوسرا پھر آپ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ مکرم آسرا ہے، اور اس کے علاوہ مکرم دستکاری ہے۔ تو اس میں جو ہے جو مکرم دستکاری آپ نے ذکر کیا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہماری چونکہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دیتے، تو شرعی لحاظ سے جو ہے وہ تو سر آیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی بحیثیت ریلیجیس اسکالر کہ آپ ان کی جو ہے وہ اس حوالے سے تبلیغ کریں، اس حوالے سے ان کا شعور بیدار کریں کہ آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ بہت بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ابھی جو ہمارا اس جمعہ کا ایک خطبہ اپنا کمپوز ہو رہا ہے نا مقالہ، اس میں یہ ہے کہ تربیت اولاد میں اندر والدین کی ذمہ داریاں، یعنی والدین کے اوپر اولاد کی تربیت یا اولاد کے کیا حقوق ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ جو بیٹی ہے اور جو بیٹا ہے اس میں فرق نہ کیا جائے، جو بیٹیاں ان کو ان کا پورا حق دیا جائے۔ یہ تو بائی چانس آپ کو کوشچن ابھی آ گیا تو میں ابھی اس کا آنسر آپ کو کر رہا ہوں کہ اس جو خطبہ ہم دے رہے ہیں، مقالہ پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ دوسری یہ چیز کہ بطور مذہبی اسکالر یا مطلب ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو ہم بات کرتے ہیں، تو بالکل یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہر جاننے والے کا حق بنتا ہے کہ جتنی اس کی آواز ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرے، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے، اور ان بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا حق مکمل ملنا چاہیے۔ اور میرے تو باقاعدہ اس کے اوپر کئی بیانات ہوں گے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں کیوں فرق کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چونکہ جمعے کے خطبے کا ذکر فرمایا، تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو تنظیم ہے، مسجد کا جو ہے وہ کلیدی کردار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں، تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف مائل نہیں کر پا رہے، یا آپ کے ابھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ مسجد کے کردار کو سامنے رکھا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ شادیاں یا دیگر تقریبات بالکل سمپل طریقے سے آپ مسجد میں آئیں، وہاں پہ نکاح جو ہے وہ کریں، اگر کوئی اس طرح کی مصالحتی کمیٹی بنتی ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ صلح کریں، یا اس طرح کی چیزیں، تاکہ ہم اس کی طرف اپنی جو ہے ہماری جو وراثت ہے، جو ہمارا مطلب اسلامی آپ کہہ لیں کہ کلچر ہے، اس کی طرف لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ لایا جائے۔ جعفری صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ ایریاز ہیں جن کو ہم نے گفتگو میں اگر کور کریں گے تو یہ کویسچن کمپلیٹ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اہمیت کس بندے کی بات کو دی جاتی ہے۔ جو ایک لفظ ہے نا مولوی، مولانا، ٹھیک ہے، امام مسجد، خطیب، بدقسمتی سے یہ وہ الفاظ ہیں اور یہ وہ ٹائٹل ہیں کہ جو اپنی اہمیت یا اپنا جو ایک سوسائٹی میں ایک عزت اور وقار ہوتا ہے اس کو کھو چکے ہیں۔ اب یہ کیوں کھو چکے ہیں؟ اس میں دو طرفہ غلطیاں ہیں۔ ایک تو جو مذہب کے اندر مسجد کے، مدرسے کے مصلی اور ممبر یا محراب کے جو وارث ہیں، ان کی طرف سے غلطیاں یہ ہیں کہ انہوں نے جو زبان سے کہا ہے وہ عمل سے ثابت نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جسٹ لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جس وقت بھی یہ آپ سمجھ لیں کہ لوگ صرف یہی اہمیت دیں کہ جی یہ بندہ ہمارا امپلائی ہے، ہم نے اس کو کچھ دینا ہے تو اس نے بات کرنی ہے، تو اس بندے کے اندر بھی لالچ آ جاتا ہے کہ جو بندہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، جو بندہ میری جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ کرتا ہے، تو میں کم از کم اس کو تو ناراض نہ کروں۔ اس وجہ سے حق گوئی عموماً مساجد کے اندر سے ختم ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، چاہے وہ خطبہ عید ہو، چاہے وہ کوئی اور مذہبی محفل ہو، تو ہم لوگ بھی وہاں پہ سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، ہم بھی جسٹ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے، تھوڑے سی رونق ہوگی، میلہ ہوگا، ہم بات سنیں گے، آ جائیں گے۔ ہم میں بھی 89 یہ بھی میں مطلب ہے نا تھوڑی سی مطلب 11% ایسے لوگ پھر بھی گن رہا ہوں کہ جو ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ چلو سیکھنے یا کچھ باتوں پہ دھیان کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ جاتے ہیں مساجد میں خطبات سننے کے لیے، وہ کوئی ذہن یہ نہیں لے کے جاتے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور پھر اس کو پریکٹیکلی بھی اپنی زندگی میں لانا ہے۔
جس وجہ سے یہ چیزیں دور ہوتی گئیں، اور پھر ہم مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ ذہنی غلام قوم ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ فلاں بندے نے شادی میں اتنے گھوڑے نچوائے، فلاں بندے نے شادی میں اتنی اپنی بیٹی کو چارپائیاں دی، فلاں بندے نے بیٹے کی شادی پہ مہندی کی تو یہ فنکشن کیا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، یا خلاف مطلب انسانیت ہے، یا خلاف معاشرت ہے. ہم بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی پہچان یا اس کی عزت اور اس کی آبرو میں اضافہ کرتے ہیں. جی فلاں بندے نے اتنا کر دیا، فلاں بندے نے اتنا کر دیا. تو اس وجہ سے یہ گیپ جنریٹ ہو گیا مسجد میں اور دارے میں، گیپ جنریٹ ہو گیا ملا میں اور مسٹر میں. تو اس گیپ کو ملانے کے لیے پھر جو پڑھے لکھے مسٹر ہیں اور دانشور مسٹر ہیں، اور جو پڑھے لکھے مولوی ہیں اور پڑھے لکھے پیران نظام ہیں، پھر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کچھ اس گیپ کو کلوز کرنے کی کوشش کریں. جیسے یہ گیپ کلوز ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لوگ نکاح مسجد میں کریں گے، شادیاں شریعت کے مطابق ہوں گی، پھر یہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے. تو آپ چلیں، یہ تو آپ نے بتا دیا اور بہت خوبصورت آپ نے اس کو ایلیبریٹ بھی کر دیا کہ جو ہے وہ ہمارے مولانا جو ہے وہ اپنی اہمیت، اپنی قدر و قیمت، اپنی جو قدر و منزلت ہے جو کہ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت بڑی ہے، کہ مولوی ہونا، مولانا کہلوانا، مولانا ہونا اور امامت کروانا یہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوتے ہیں. تو سر اس میں آپ کو اگر اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے تو آپ کچھ اس طرح کی اپنے پلان میں تربیتی ورکشاپس جو ہیں مختلف اپنے گاؤں کے دیہات کے ارد گرد کے مولانا کی کریں تاکہ آپ ان کی گرومنگ کریں. سر جعفری صاحب الحمدللہ میں اس پہ ورک کر رہا ہوں، اور یہ جو مقالہ دینے کا مقصد ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک یہ سوچ بھی کار فرما ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ ہمارے وہ مولوی، ہمارے وہ مولانا، ہمارے وہ امام، ہمارے وہ خطیب جعفری صاحب بدقسمتی سے جو پورا مہینہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور ان کو پے کی مد میں 10,000 روپے ملتے ہیں یا 12,000 روپے ملتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جدید کتب کیسے خریدیں گے، وہ تحقیق کیسے کریں گے، ان کے جو دماغ کے خلیے ہیں وہ کیسے کھلیں گے. سادہ سی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پیٹ کا ادھر نہیں بجھ رہا، آپ کے بچے پریشان ہیں، آپ کی بیوی پریشان ہے، تو اس وقت آپ کے اندر تحقیقی چیزیں کیسے آئیں گی. میرا یہ مقالہ دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیمتی کتابیں نہیں خرید سکتے، آپ دیکھیں جو بھی تفاسیر ہیں میرے پاس، آپ میری لائبریری میں آئیں تو میرے پاس آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی 7 تفاسیر ملیں گی آپ کو. اور میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہر مسلک کی قرآن مجید کی تفسیر رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. میں کہتا ہوں ان سب کو آپ پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے جو سوسائٹی کی جو نبض ہے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ کیسے رکھنا ہے، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی سوسائٹی کی. کیونکہ سارے مسالے کو سمجھنے والے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے سب کو ایک لڑی میں پرونا ہے. تو وہ مولوی حضرات جو بیچارے شام کے کھانے کے لیے اپنے بچوں کی کھانے کے لیے پریشان ہیں، مجھے یہ بتائیں وہ 10,000 کی کتاب کا سیٹ کہاں سے خرید. تو یہ بالکل. پرابلم ہے جب ان کا تو مطالعہ سر نہیں ہے. آپ مطالعے کی اپنے پلان آؤٹ میں سر میری آپ سے گزارش ہے، جو آپ نے بتایا ہے امام مسجد کے حوالے سے، یہ بات میرے ذہن میں پہلے بھی تھی کہ جو ہے وہ میں کہیں نہ کہیں یہ بات لازمی کوٹ کروں گا کہ انتہائی جو ہے وہ مشکل کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے مساجد کے امام ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ عید آتی ہے تو کوئی مجھے کوئی جو ہے وہ کپڑے یا کوئی پیسے دے، اور ان کو اتنی تنخواہ ماہانہ دی جاتی ہے کہ ان کے اس دور کے اندر جو ہے ان کا گزارا مشکل ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی اپنا جو ہے وہ ایک، جہاں آپ نے مجھے اتنے پوائنٹس بتائیں، آپ یہ بھی ایک رکھیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ معاونت کا کوئی سلسلہ کریں، ان کو مختلف کتابیں فراہم کرنے میں ان کی معاونت فرمائیں. اس کے علاوہ اگر ان کے بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے تو جو ہے وہ اگر عالم بھٹک جائے گا، جو پہلے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ سیدھے رستے پہ لانا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے. اور اگر جو ہے وہ عالم بھٹک جائے وہ پورا معاشرہ بگاڑ کے رکھ دے گا. تو سر سب سے پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. میں سر ناصر عباس تارڑ صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں. ناصر عباس تارڑ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سر؟ جی میں سن پا رہا ہوں. السلام علیکم. چلے بہت شکریہ سر وقت دینے کا. کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ
جو ہے وہ ہم نے حافظ محمد نواز لاکھ صاحب میں سے نے جو ہے بڑی وہ گفتگو میں کی نے ہے اور میں نے سنی تمام آپ کے مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا، آپ نے یقینی طور پہ سنا ہے۔ آپ ان کی کوشش کاوش کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی، جی آپ کی آپ کی آواز آواز کلیئر آ رہی بالکل ہے۔ کلیئر ہے سر۔ میں نے حافظ صاحب کا اور مکرم این جی او کا جو کام ہے وہ قابل تعریف ہے، اور حافظ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے اس کی وضاحت بھی کی، اور آپ کے سوال جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑے زبردست تھے۔ بات یہ ہے کہ حافظ صاحب جیسے لوگ اور معاشرے میں جو علماء حضرات ہیں، ویلفیئر تنظیموں کے ساتھ مزید جو ہے اس ایک اویئرنیس جو ہے مذہبی حوالے سے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کا جو دائرہ ہے وہ گاؤں تک، یہی بیسک جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، فلاحی سوچ رکھنے والے لوگ، اور پھر جو مخیر حضرات ہیں، ڈونرز، ان سب کا جو گلدستہ ہے، یہ ایک خوبصورت گلدستہ، یہ اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرے اور آپس میں مواخات کرے، اور جو برائیاں ہیں ان میں اسی ہی وجہ سے کمی آئے گی کہ جب آپ پازیٹیوٹی اور مثبت کام کو جو ہے وہ نمایاں کریں گے، ان لوگوں کو کی ایک پہچان ہوگی، وہ لوگ آئیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کمی آئے گی۔ جہاں تک آپ کے جو سوال میں سے جو مجھے سب سے زیادہ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے ہاں جو ریسورس ہیں جو ضائع ہوتے ہیں، اور ان لوگ تضحیق کرتے ہیں، لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم منڈی بولدین کی بات اگر کریں تو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سڑکوں میں جو ہے سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ڈنڈے بھی ہوتے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو حساب ہے، اب ان کو بتانا ہوگا، ان کو اس بات کی اویئرنیس دینی ہوگی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت سے اور اس دن سے آپ ڈرو کہ جو آپ وقتی طور پہ آپ ذہنی سکون اور تسکین کے لیے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہو، اور اس میں ہمارے اوورسیز جو ہیں، جہاں ویلفیئر میں اوورسیز کا رول ہے، اس میں اوورسیز کا جو ہے وہ بگاڑ بھی ہے۔ وہاں سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی ٹکٹیں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ ہاتھ میں بیگ پکڑ لیتے ہیں، گلے میں انہوں نے پٹکے رنگ برنگے ڈالے ہوتے ہیں، اور پیسے جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو غلط جو کلچر ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ لوکل ہمارے جو امام مسجد ہیں، مساجد میں، وہ سب جب تک اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے یہ ہماری جو تحریک ہے پی پی اے ٹی کی، اس میں مذہبی جو ہمارا ایک ونگ ہے پورا، اس میں انتہائی اہم ایشو ہے، یہ بڑا سخت اس کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو آنے والے وقت میں حافظ صاحب جیسے اویئرنیس رکھنے والے لوگ، اور مزید جو ہمارے اب ان کے ساتھ والے گاؤں میں جاؤں تو میں حافظ عتیق صاحب جو ہیں وہ بڑا ان کا ایک رول بھی ہے، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان اور لوگوں کو بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، لیکن اس کو ایک پراپر تحریک بنانا، اور اس کو پراپر ایک کمپین بنانا، اور یہ باتیں یار خوشی کے موقع کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے، یہ غمی کے اوپر جو ہے اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے، یہ جمعہ والے دن جو ہے اس بات کو ڈسکس ہونا چاہیے، اس کو ہماری جو مساجد میں نماز اذان کے بعد جو ہے اس کے بھی مختصر اس کا بھی کوئی ایک طرح سے ایسا طریقہ کا مطلب اویئرنیس جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو لوگوں کو اویئر کریں، لوگ جو ہیں وہ سستی شہرت اور اس کے لیے اس طرح کی ایک ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو سخت گناہ میں اور سخت پکڑ کا سبب ہے۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ ناصر عباس صاحب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں،
میرا اکثر جو ہے وہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور بالخصوص بہت سارے ایسے علماء کے ساتھ بھی ہے اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو مختلف فلاحی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری فنڈنگز جو ہے وہ ادھر ادھر سے دوستوں سے ان کو آتی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹ جیسے جو ہے وہ اجتماعی شادیاں اور اس طرح کا. تو میرا اکثر ان سے کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے شعور کی بیداری لوگوں میں. اور اس سے جو ہے وہ ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ کرٹیسزم اس وجہ سے چلتا ہے کہ کل بھائی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ کے پاس گاڑی آ گئی، آپ کا گھر جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑی گاڑی اور 4 گاڑی بھی اس لیے ضروری ہیں کہ اب میری جان کو خطرہ ہے، میں جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کا جو ہے وہ بڑا اہم رکن ہوں، یہ نہ ہو کہ میں مارا جاؤں. اور میں یہ ابھی جو میری گفتگو ہو رہی تھی حافظ صاحب سے، تو یہ جو ہے امام مسجد کے مسائل کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں سے اور علماء سے میری بات ہوئی ہے کہ آپ کی تو ذمہ داری سے سب سے پہلے ان کی بنتی ہے کہ جو کسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں امام مسجد، جن کے اس دور میں جو ہے وہ بچے نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے بعد پھر آگے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں ایک تو کام ہے خود اقتصادی کا جو عمل ہے کہ اس میں گارڈ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ایک مذہبی رہنما جو ہے وہ اس کو سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. جہاں تک رول ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف مذہبی علماء جو ہیں وہ نہیں اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے. یہ والدین جو ہیں ان کا بھی کام ہے کہ بچہ جب جاتا ہے تو اس کو بتائیں کہ جھوٹ اور آپ نے نہیں بولنا، اخلاقیات کے دائرے میں رہنا ہے. پھر وہاں پہ جو ٹیچر استاد ہے وہ ان کو کیا بتا رہا ہے، پھر وہ کیا کتابیں پڑھتے ہیں، پھر قرآن پاک جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے. اگر نہیں ہے تو آج کل تو اپلیکیشن ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سن بھی سکتا ہے. ہمارے ہاں ہمارا جو کلچر ہے اس میں سیکھنے والے جو ٹولز ہیں ان کا استعمال ہی نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں جو ہیں وہ ایک جگت بازی کا ماحول ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاسی بحث کا ماحول ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے لوگ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ واحد ایک غیر مسلم ہے جو ہمیں مسلمان کہتا ہے. ہم تو ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کہہ رہا ہے، شیعہ سنی شیعہ کو کہہ رہا ہے. اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان بات بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک گورنمنٹ کا اس میں رول آتا ہے کہ آپ جو ہے مذہبی حوالے سے علماء کا جو آپ نے کہا کہ عزت، ان کی عزت احترام، اور وہ اگر پریشان ہیں، بالکل یہ انتہائی اہم جو ہے وہ بات ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کو جو ہے یا تو وہ فکس کر دے، لیکن انہوں نے تو کیا نہیں. لیکن میرے ذہن میں یہ آئیڈیا بالکل ہے کہ ہم نے پہلے تو ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم نے کمپین تیار کر لی ہے، ہم اپنے منڈی بولدین میں اس سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم جو ٹاپ کا جو مؤذن ہے وہ ایسا مؤذن ہو کہ جب دیکھیں آواز جو ہے، اور پھر وہ آواز جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا حکم جو ہے وہ ایک پیغام جو مؤذن پہنچاتا ہے. آپ کی مساجد میں تو بعض اوقات بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو وہاں ہی ان کو جو ہے وہ انہوں نے سنا کے بیچاروں نے انہوں نے اذان جو ہے وہ دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنی طرز بنائی ہوتی ہے اللہ اس طرح. اب اذان جو ہے وہ ایک پراپر جب اذان آتی ہے پھر مسجد میں ساؤنڈ ایک اچھا سسٹم ہو، اس سے لوگ جو ہے وہ کھنچے آئیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ لوگ قرات کا بہت زیادہ تعلق ہے. اب قرآن پاک اب مسجد نبوی میں، حرم پاک میں سنے، ہم نے فرانس میں بھی میں نے جو ہے وہ مصر سے جو علماء عالم تھے وہ ان کا ان تراویح ہم نے ان کے پیچھے پڑھی تو ہمیں سمجھ حالانکہ نہیں آتی تھی لیکن روتے تھے لوگ. اتنی تاثیر اور قرآن پاک کو رک کے اور اس انداز سے پڑھنا. ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا. تنظیمیں جو ہیں اس میں اپنا رول جو ہے وہ کیا ادا کر سکتی ہیں، اس میں ہم مذہبی حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزیں ہم لے کے جو ہے آئیں گے. موزن کا کمپٹیشن کرایا جائے گا اور 50,000 ہم نے پہلا انعام رکھا ہے ایک ضلع بھر میں جو ٹاپ کا موزن ہوگا. اس سے نیچے جو ہے پھر تحصیل سطح پہ بھی ہم کریں گے. یہ ایک کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کے پورے ضلع میں ہر گاؤں میں جو ہے وہ موزن جو ہے بہترین انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے. پھر اس کمپٹیشن کی وجہ سے اور آپ کے لوگوں کو جو ہے ان کو دلچسپی ہوگی.
اور ایک بات، جب اس میں ایک اور بات ہے، جب آپ کا مؤذن، آپ کا امام مسجد جو ہے، یہ اس کی تو اتنا اس کی اتنی عزت اور اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ اس کے تو سائے سے دور سے لوگ گزریں. یہ استاد ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور وہ ہمارے اب یہ اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے قول و فعل میں بھی تضاد ہوگا، جب آپ ایک ڈھنگ سے بات لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں، تو لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر تو تب رکھتی ہے جب آپ دل سے بات کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ پچھلے 50 60 سال سے 70 سال سے پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے آپ کے نصاب کو، نظام کو، کلچر کو. ہم یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ہم ساری چیزیں ٹھیک کر لیں گے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. اگر ہم ایسے 10 لوگ 50 100 2 لوگ پیدا کر جاتے ہیں، وہ 100 آگے جا کے بڑے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں بہت سی ایسی ہیں، بہت سی برائیاں ہیں. دیکھیں، جب تک اب لوگوں کی ذہن سازی اور ان کی ذہن سازی کا عمل جو ہے یہ شروع تو ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ 6 مہینے کا جو ہے وہ 2000 سوال لیتا ہے. اب دیکھیں کہ جو اس نے جو سنا ہے، جیسا ماحول ہوگا، ماحول آپ ایک 5 10 شعبوں میں جس نے PhD کی ہے، اس کو آپ 5 سال جنگل میں چھوڑ آئیں تو وہ جانوروں والی حرکتیں کرے گا. تو آپ کی سوسائٹی میں تو ہے ہی نمائش. تو جب نمائش ہوگی جہاں پہ ہر قسم کی برائی، جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے، تو اب دیکھیں کتنی جہالت ہے. اور آپ کے جو پاکستان میں جو ریشو ہے، اس میں خواتین کی وہ زیادہ ہے. اب جو بندہ بیچارہ شادی کر لیتا ہے، اس کو اس حد تک وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھ سے کون سا برا کام ہو گیا، میں نے اتنی برائی کر لی ہے. اب اس کے سوسائٹی جو ہے وہ ایکسپٹ کرتی ہے یہ غلط کام کرتا رہے. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے ہم ایسا ماڈل بنائیں، پھر اس ماڈل کو باقی اضلاع میں پھیلائیں، پھر ہم اپنے آپ ساتھ گورنمنٹ کو شامل کریں، پھر یہ تحریک بنے اور ہم انسانی یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ملے گی. انسان میں اور جانور میں سوچ کا فرق ہے. ہم جو انسان پاسبل جو انسان سوچ سکتا ہے، جو وہ کام ہو سکتا ہے، وہ پاسبل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کوشش اپنے لیول پہ کریں گے. جس طرح آپ کا چینل جو ہے یہ ایک اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، پیغام پھیلا رہا ہے، محنت کر رہے ہیں، تو یہ محنت ہماری ضائع نہیں جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. کسی کی یہ سٹور ہو جاتی ہیں آپ کے ٹھیک ٹائم کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیتا ہے. تو ہر کام جو ہے آپ بس مثبت سوچیں، کام کریں، کوشش کریں لوگوں کی بھلائی کی، مثبت سوچ کی، رویے اپنے رویے میں بہتری، اپنی اصلاح جو ہے انسان کی ہر وقت اس کی ضرورت ہے. مجھے تو ہر وقت اپنی اصلاح جو ہے اس کی ضرورت رہتی ہے. بے شمار ہم میں جو ہے وہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مزید دے کہ ہم اس سوسائٹی کی جو ہمیں مختصر زندگی ملی ہے، تو اس میں ہم دوسروں کے بارے میں کچھ کر کے جائیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ نہ ہو کہ ایک ایسی زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے دی تھی، تو وہ سونے میں اور کھانے پینے میں وہ گزار کے ہم چلے جائیں. تو سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، اپنی شناخت، اپنا مقصد اور انسان کا یہ وہ ہے دوسروں کے کام آنا. تو ہمارا تو مقصد ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے در پہ امید ہے یہ بہت اچھے اس کے نتائج جو ہیں وہ آئیں گے. آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح فرمایا. مولا علی علیہ السلام کا یہاں پہ قول جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ جب آپ کسی محفل میں موجود ہوں تو لوگ جو ہے وہ خوشی محسوس کریں، اور اگر آپ نہ ہوں یا آپ چلے جائیں، دنیا سے ہوں یا ویسے بھی محفل میں نہ ہوں، تو جو ہے وہ لوگ آپ کو یاد کریں. حافظ صاحب جو ہے وہ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس کیا دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہ ناصر آباد طارق صاحب نے جواب دینا ہے کہ میں نے عرض کر؟ نہیں آپ نے، حافظ صاحب آپ نے. دیکھیں، میں تو بارے دیگر جو ہے نا وہ آپ کے تو چینل کا مشکور ہوں. دوسرا میں نے آج پہلی دفعہ لائیو تھوڑی سی گفتگو ناصر عباس طارق صاحب کی سنی ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایسے نوجوان جو ہیں وہ مطلب ایک تو ایجوکیٹڈ ہیں، دوسرا الحمدللہ جو اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں.
اللہ ان کے زبان میں اور ان کے علم میں برکت نصیب کرے، اور جو ان کی اچھی سوچ ہے اللہ اس کو مزید انہیں پروان چڑھانے کی توفیق نصیب کرے۔ انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جو وہ لفظ بولا ہے نا کہ ہمارا جو اوورسیز ہیں لوگ، ان کا ایک فالٹ یہ بھی ہے کہ وہ یہاں پہ نمود و نمائش کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے ان کا۔ شاید جو ہمارے سامعین ہیں جو ناظرین ہیں وہ اس کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ انہوں نے بہت انٹلیکچوئل بات کی ہے کہ جہاں پہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے نا اچھائی میں، وہاں پہ وہ اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بھی پروموٹ کرنے میں وہ ملوث ہیں۔ تو اللہ ان کو مزید اس طرح کی جو ہماری برائیاں ہیں ان کی اوپر جو ہے تنقید کا حوصلہ عطا کرے، کیونکہ عموماً لوگ جب میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ تو باقی میری طرف سے جو پیغام ہے یا جو میسج ہے یا جو گزارش ہے احباب کے لیے، میں تو یہی کہوں گا جو ناصر صاحب نے آخر میں بات کہی کہ ہمیں یہ مختصر سی زندگی ملی ہے، کھانا پینا سو جانا اور اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ ذرا اچھا کر دینا، یہ تو کوئی بڑا معیار نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی پودا ایسا لگانا چاہیے کہ بے شک وہ ہماری زندگی میں جوان نہ ہو، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی قوم کے بچے وہ تو کم از کم اس کے سائے میں جو ہے وہ اپنی زندگی آسان سے گزار سکیں، اور ہم اپنے جانے کے بعد اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھی دنیا دے کے جائیں، وہ کہیں کہ واقعی آدم کے بیٹے جو ہے نا وہ دنیا میں زندگی گزار کے گئے۔ تو یہی میں گزارش کروں گا، اور یہی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ ماشاءاللہ آپ کر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ نے حافظ محمد نواز لق صاحب چیئرمین ہیں مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، ان کی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو آپ نے سنی، اور یقین جانیں بہت مزہ آیا ان کی گفتگو، چونکہ علمی گفتگو ان کے ساتھی، اور اس کے بعد پھر ناصر عباس تارڑ صاحب نے جو اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے وہ بھی انکریڈیبل تھے، زبردست تھے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی کسی اور فلاحی تنظیم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک مجھے اسد جعفری اور حیدر منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔